پہلا حق نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی آخری کتاب سمجھنا۔ سب نے یہ حق ادا کیا ہے؟ بولو بھائی، سب صاحب ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، یہاں تو چلو ٹھیک ہے، یہ حق ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے تلفظ کو سیکھنا۔ کیا کرنا؟ تلفظ کو سیکھنا، نہ اردو میں پڑھنا، نہ سندھی میں پڑھنا، نہ پشتو میں پڑھنا، نہ ہزارے والی میں پڑھنا، پڑھنا ہے تو کس میں؟ عربی میں پڑھنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا قرآن، ہم تو اپنی زبان پر اس کو پڑھیں گے، تو ہماری زبان پر جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم الحمد کو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تو غلط پڑھا ہم۔ اللہ نے ایسا نہیں اتارا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو دیکھا، وہ ہماری طرح کا کوئی تھا بیچارہ، پڑھ رہا تھا اسی طرح سے، تو کہا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے لیے۔ کہا بھائی اللہ کے لیے تو نہ ہی پڑھ، بڑی مہربانی، تو نہ ہی پڑھ اللہ کے لیے، تو سیکھ کر پڑھو۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو جن کی زبان عربی تھی، آپ ان کو حکم دے رہے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، ابو موسیٰ اشعری سے قرآن سیکھو، اس کے خاندان والے بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان سے سیکھو، تو ہمیں کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ لفظ ٹھیک نہیں ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین معنی ہی بدل گیا۔ الحمد یہ لفظ ہے، الحمد ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمد ساری ٹوٹ پھوٹ اللہ کے لیے، معنی ہی بدل جائے گا۔ اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کیا معنی ہے؟ فصلی، آپ نماز پڑھیں، اور قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت سورہ کوثر۔ اللہ، بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، لمحہ فکریہ ہے۔ اس جگہ پر بیٹھے ہوا جتنا بھی مجمع ہے سوائے علماء کے، باقی میں سب سے کہتا ہوں کوئی آدمی مجھے سورہ کوثر کا معنی نہیں سناتا کہ اللہ نے سب سے مختصر پیغام ہے، سب سے مختصر ترین پیغام ہے، اس پیغام میں ہمیں کیا 114 صورتیں ہیں قرآن کی، سب سے مختصر پیغام سورہ کوثر، وہ بھی ہمیں نہیں پتا اس میں اللہ نے کیا کہا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی خیریں، بڑے نفع عطا کیے۔ کیا ہر انسان کو اللہ نے خیریں نہیں عطا فرمائی؟ مال کا مل جانا خیر ہے، نیک صالح بیوی اولادوں کا مل جانا خیر ہے، دنیا میں نام نیک ہو خیر ہے، اچھے کاروبار مل جائیں، حلال روزیاں مل جائیں، یہ خیر ہے۔ ایک معنی ہے کوثر ہم نے عطا کی، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی حوض کوثر، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اور دوسرا معنی کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہیں۔ اگر بڑی خیر کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہر انسان کے لیے، ہر انسان کو خیریں ملتی ہیں، لہذا جب اتنی خیریں ہم نے آپ کو دی ہیں تو آپ نے دو کام کرنے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پروردگار کے لیے نماز تو پڑھ، صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں کھاتے ہو، نماز تو پڑھو اللہ کے لیے، نماز ٹھیک کر کے پڑھو۔ نہ نماز کا ترجمہ درست ہے، نہ نماز کے لفظ درست ہیں، نہ جناب نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ مستحبات کا پتہ ہے، نماز تو 30 سال سے پڑھ رہے۔ ایسی نماز اگر مردود کر دی گئی، قیامت کے دن منہ پر مار دی گئی کہ نہیں تمہاری نماز قبول ہے، کیا کریں گے پھر؟ کسی جگہ پر آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، کسی اسکول میں آپ جب داخلہ لینے کے لیے اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ وہاں کے کچھ قوانین ہیں نا، کچھ ضابطے ہیں، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، اس فارم کو آپ پر کر کے لاؤ، یوں آپ نے درخواست لکھنی ہے، یہ ہمارے قواعد ہیں، یہ ہمارے شرائط ہیں۔ آپ کہو نہیں بابا میں کوئی شرط مرد نہیں جانتا ہوں، بس میرے بچے کو تم داخل کرو، کیا کہے گا؟ بھائی ہماری جان چھوڑو، لے جاؤ اس کو۔ کیوں؟ ہر جگہ کے ضابطے ہیں، اللہ پاک کے یہاں کھڑے ہونے کے کچھ آداب اور ضابطے ہیں، نماز کا سلیقہ سکھایا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے۔
فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے نام کی نماز پڑھے نا. تو کبھی اپنے نماز کسی مولوی صاحب کو جا کے سنائی ہو، بھائی میری ثنا سن لو، سبحانک اللہم وبحمدک، اتنے عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں. میری سورۃ الفاتحہ سن لو، ذرا درود شریف ذرا سن لو، یہ سنانا ہے. اور وانحر، قربانی کیجئے. لیکن چونکہ ہمیں تلفظ ٹھیک نہیں آتا، ہم پڑھتے ہیں فصلی لربک وانحر. تو وانحر کا معنی ہے جھڑک دیجئے. اللہ کے لیے قربانی نہ کیجئے، اللہ کو جھڑک دیجئے، ڈانٹ دیجئے، غصہ کیجئے. سمجھے جی؟ تو ڈانٹنا تو ادھر گھر میں تھا، اگر چلے گھر میں بات تو بیوی کے سامنے ادھر تھا. بلا وجہ بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے. کیوں ڈانٹے ہم؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر قرآن کا حق نہیں ادا کریں گے، تلفظ نہیں ٹھیک کریں گے، وانحر کو وانحر پڑھیں گے تو تلفظ تو درست نہیں ہوا، معنی ہی بدل گیا. تو پہلا حق تھا ایمان لانا، اور دوسرا حق تھا تلفظ ٹھیک کرنا. اس کی فکر کرو، تلفظ بھی ٹھیک ہوگے. تیسرا حق ہے قرآن مجید کا معنی جاننے کی کوشش کرنا، سیکھو. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الکوثر کے اندر کیا مضمون ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہیں، لہذا اس کے نتیجے میں آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی دیں. اور جب یہ دو کام آپ کریں گے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن خود ہی تباہ ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی بات ہے. روزانہ اگر ہم مسجد میں جا کر کسی امام صاحب سے ہم یہ کہیں کہ آج میں آپ سے ایک سورت سیکھ کر جاؤں گا، چلو ایک سورت نہیں، میں ایک آیت آپ سے سیکھ کر جاؤں گا، مجھے آپ قل اعوذ برب الفلق کا معنی آج بتا دو، مجھے آپ قل اعوذ برب الناس کا معنی آج سمجھا دو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا معنی مجھے سمجھا دو. روزانہ ایک ایک آیت کا معنی سیکھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھو، آگے بڑھو. یہ وجہ ہے میرے اور آپ کے بہتر ہونے کی. اگر ہم نے اس کو اختیار کیا تو ہم سب سے بلند مخلوق کہلائیں گے، اور اگر ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا تو سب سے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ حق ہے قرآن کا. تو معنی کو سیکھنا یہ تیسرا حق ہو گیا. میں نے عرض کیا ایمان لانا پہلا حق، تلفظ ٹھیک کرنا دوسرا حق، معنی کو سیکھنا تیسرا حق. نمبر 4 تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری کیوں ہے، اللہ پاک کیا چاہتا ہے. گزشتہ قوموں کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، یہ تدبر ہے. یہ اس کا چوتھا حق ہے. 5واں حق اس پر عمل کرنا، جو اللہ کے احکام ہیں ان پر دل و جان سے عمل کرنا، یہ اس کا حق ہے. اور 6واں حق پھر اس کو آگے پھیلانا، آگے پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیت کو لگانا، اپنے مال کو لگانا. ایسے اداروں کے ساتھ جہاں پڑھایا جاتا ہو وہاں اپنا مال لگانا، تعاون کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، جانی صلاحیتوں کو لگانا، ذہنی صلاحیتوں کو لگانا، مالی صلاحیتوں کو لگانا، نشر و اشاعت میں محنت کرنا. تو جو آدمی ان قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کرتا ہے، یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب، اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے اس کو بلند کرے گا. اور جو یہ حق ادا نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کو کیا کرے گا؟ ذلیل اور رسوا.